القرآن الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی کلام قرآن مجید سے آیت شریفہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ آگے جا رہی ہے اپنے منزل کی طرف۔ اسی کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، اس کو تقریر نہ سمجھیے گا۔ تقریر کا موقع ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے خوب اچھی تقریر سنائیں گے آپ کو، لیکن اس وقت جو ہے تدبیر کا موقع ہے۔ تو عمل کی نیت سے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا مولانا صغیر صاحب نے، کہ عمل کی نیت سے دو چار باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ کا فرمان ہے، میرے بندے، جو بندے مجھے رب تسلیم کر لیں اور اپنے اس عہد پر وہ پابند رہیں، تو آگے بشارتیں ہیں، مژدے ہیں، خوشخبریاں ہیں، فضائل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلا مژدہ یہ ہے کہ ملائکہ اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے رفیق ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ہمدم ہمساز دوست ہوتے ہیں۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنا، ربوبیت پرورش کرنا، اللہ کو پالنہار سمجھنا، دل کی گہرائیوں سے یقین کامل کہ اللہ ہی کی پرورش میں زندگی گزار رہا ہوں۔ ڈائریکٹ اللہ، یہ کہنے کو تو میں نے ایسی کہہ دیا بڑی سادگی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ اب ہم میں کا ہر شخص مراقبہ کرے، اپنے ماضی کو ٹٹولے، اپنے ماضی کا وہ محاسبہ کرے، جائزہ لے، تجزیہ کرے کہ کیا واقعی وہ ہمیشہ اللہ کو پالنہار سمجھا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کہہ نہیں سکتے، اللہ ماشاء اللہ۔ جو نیک صحبت میں رہے ہیں، جیسے عارف باللہ حضرت فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ سے جو لوگ بیعت ہوئے ہوں اور فیضیاب ہوئے ہوں، یا ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں جنہوں نے کافی وقت لگایا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ممکن ہے وہ مستثنی ہو، ورنہ عام طور پر میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں فیل ہوں۔ کس معنی میں فیل؟ کہ ہم نے ہمیشہ اسباب پر تکیہ کیا، مراد پانے کے لیے ذرائع کو ڈھونڈا، اپنی جو حاجتیں ہیں روزمرہ کی، معقولات ہو، مشروبات ہو، ملبوسات ہو، خواہشات ہو، اس کی تحصیل و تکمیل کے لیے ہم نے وسائل کو ڈھونڈا، اور یہاں
اس کی نفی ہو رہی ہے. خیر آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ہم اتنی غلطی پہ نہیں ہیں، بہرحال غلطی پر ہیں. اس موقع پر ہمارے ایک بزرگ تھے، یہاں تشریف لائے ہوں گے، مولانا عمر پالن پوری آئے ہیں، شروع میں آئے ہوں گے مولانا انعام الحسن صاحب جو حضرت جی تھے اس زمانے میں تشریف لائے ہوں گے. اب یہ نوجوان بچے کیا جانیں. اب جو بڑی عمر کے ہیں اور اچھی صحبتوں میں رہے ہیں انہیں معلوم ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اور متقیوں کے درمیان فرق جو ہے کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، وہ ہے ہی اور بھی کا. چونکہ قرآن میں زیادہ تر الفاظ اللہ نے تقوی کا اور متقی کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے حضرت نے اس کو کوٹ کیا کہ متقیوں میں اور ہمارے درمیان فرق زیادہ نہیں ہے، صرف ہی اور بھی کا ہے. متقیوں کے ہاں دنیا بھی ہونا اور ہمارے ہاں دنیا ہی ہونا، کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا ڈفرنس ہے. بلا شبہ اسباب ضروری ہیں، دارالاسباب میں ہیں. اعمال کے لیے اسباب کا ہونا وہ ضروری ہے، وہ ناگزیر ہے. لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی بھی سے کہ جو متقی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اعتراف کیا کہ میری پرورش ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی رحمت سے اور ان کی عنایت سے، ان کے اذن سے، ان کے علم سے، تو جو متقی ہیں انہوں نے اسباب کو بھی میں رکھا اور میں نے اس کو ہی بنا لیا. اتنا ہی ڈفرینس ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن فاصلہ اتنا طویل ہے کہ ہزاروں سال آپ فلیٹ سے جائیں گے تو آپ جو ہے وہ وہاں جو ہے ہی تک نہیں پہنچیں گے. معنوی اعتبار سے بتا رہے ہیں آپ کو، مسافت جو ہے معنوی اعتبار سے بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے. جیسے جنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھرڈ کلاس فورتھ کلاس کا جو جنتی ہوتا ہے، آپ لوگ نہیں ہیں، میں ہوں فورتھ کلاس، آپ انشاءاللہ فرسٹ کلاس ہیں. فورتھ کلاس جنتی کو اللہ اتنی جنت دیں گے رقبے کے اعتبار سے جو اس کائنات سے کئی گنا ہوگی. یہ جو کرۂ ارض ہے جی، اس سے کئی گنا فورتھ کلاس جنتی کو دیں گے. اور جو متقی ہوگا، اللہ اکبر. تو ہی بھی کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ اصل ہے، اس کا اثر جو ہے وہ رزلٹ پر پڑتا ہے. جیسے کہ آج نیٹ کا ایگزام ہوا، اب کل کب پتہ چلے گا؟ کب معلوم ہوگا؟ ہاں ہفتہ 10 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو زیادہ جس نے محنت کی ہوگی اور صحیح محنت کی ہوگی
تو انشاءاللہ رزلٹ اچھا آئے گا. اگر اس نے محنت نہیں کی ایسے فالتو تو فیل ہو جائے گا. تو اصل چیز جو ہے وہ رزلٹ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. اچھا میں پہلے آپ سے عرض کر دیا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائی. آپ نے ہم سے اس سے پہلے ہمارا تعارف نہیں کرایا نا، آپ بہت بڑھیا کیا، ورنہ ہمارا تعارف جو ہے وہ 6 صفحے کا ہے. اگر وہ تعارف آپ کو مل جاوے گا تو آپ سمجھیں کہ حضرت ایران توران کی بولیں گے. اور ہم جو کہنے جا رہے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو کچھ سوچ کے آئے تھے کہ رفاعی صاحب جو ہے وہ معرفت کی باتیں بتائیں گے اور ہم کو عرش پر پہنچائیں گے. تو اچھا ہوا کہ انہوں نے تعارف نہیں کرایا. تو ہماری جو سادہ گفتگو ہے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری لاد رکھ لیں گے. اس کو تدبیر کے طور پر سنیں کہ اس پر ہم کو عمل کرنا، وہ بھی کو ہی میں تبدیل کرنا ہے. کچھ دشوار نہیں ہے، وہ خالی بے نکال دینا ہے. کیا نکالنا ہے؟ اب بورڈ پہ آپ لکھیے بھی، تو وہ ہے اصل میں بھا ہے. جیسے چھا ہوتا ہے، پھا ہوتا ہے، جی گھا ہوتا ہے، جیسے گھر، جھولی وغیرہ. تو خالی وہ بے کو ڈیلیٹ کرنا ہے. ہاں ڈیلیٹ کا تو سمجھ میں آ گیا سب کو، کیونکہ وہ روزانہ جو ہے اپنے موبائل سے بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کر ساتھ سمجھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو حدیث میں بھی آتا، قرآن میں بھی، قرآن کا بھی مفہوم ہے کہ اس کے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے. خالی جیسے اینڈرائڈ موبائل پر چھونے کی ضرورت ہے نا، تو گروپ ہی ڈیلیٹ ہو جائے. پورا جو گروپ ہے جس میں 200 آدمی کے نام ہیں وہ خود ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر شرمندگی کے ساتھ میں، ندامت کے ساتھ میں، خجالت کے ساتھ میں اگر کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور نہ کرنے کا عزم کر لے، اس کو عربی میں توبہ کہتے ہیں اور استغفار بھی کہتے ہیں. استغفار بھی کہتے ہیں. تو یقین مانیے 100 سال کے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 100 سال کے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سمجھ لیجئے ایک بڑے میاں ہیں اور ان کی عمر جو ہے 110 سال ہے، اور وہ پوری زندگی کفر پر رہے اور شرک پر رہے. مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے یا غیر اللہ پرستی، جو بھی اس کی جو شکل ہو سکتی ہے. 110 سال تک جو ہے ان کی زندگی جو ہے غیر اللہ پرستی میں تھی، جس کو ہم کفر کہتے ہیں اور شرک کہتے ہیں. بس مرنے سے پہلے، جی مطلب سکرات سے پہلے. سکرات کو آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ہے آج کل سکرات جو ہے وہ نایاب ہے. آج کا دور جو ہے وہ ایکسیڈنٹس کا ہے. ابھی معلوم ہوا کہ کار نیچے گر گئی اور جتنے سے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جلدی جلدی اللہ میاں کے پہنچنے کے ذرائع ہیں آج کل. تو اس لیے اس توقع میں نہ رہیں کہ موت سے پہلے توبہ کی گنجائش ہے. نہیں ہو، ایکسیڈنٹ پہ کہاں موقع ہوتا. تو 110 سال کے بڑے میاں اگر سکرات سے پہلے، غرغرے سے پہلے اگر کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا عبدہ و رسول، جو بھی کلمہ شہادت ہے، جی آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ جنتی ہے بھائی، جنتی ہے وہ. من قال لا الہ الا اللہ، ہاں یہ تو اوپن ہے. جو کہہ دے اللہ اپنی ذات میں، اپنے تمام صفات میں اکیلے ہیں،
ان کا کوئی ساجی شریک ہمسر برابر نہیں ہے، ان کا کوئی کفر نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب ہی وہی ہے نا۔ اور حضرت رسول اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اچھا یہ نقطہ یہاں بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، اوپر باہر آواز آ رہی ہے اوپر وہاں تک، یا اور بلند آواز سے کہوں؟ نہیں آ رہی بلند، آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی ہم سب نہیں۔ بول گیا وہ۔ ہاں یاد آ گیا، یہ قریب میں ایک ملعون پیدا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ ایک منحوس پیدا ہوا تھا یہاں پنجاب میں، جی ہاں، اس لیے جو ہے ہمارے علماء کرام نے اس میں لاحقہ رکھا ہے، صرف محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کہنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے، اگر کسی کو کلمہ پڑھانا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، ورنہ اس سے پہلے عرب لوگوں کو ضرورت نہیں، وہاں کسی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو درمیان میں جو میں بھول گیا نا تو ذہول ہو گیا، اس پر ایک بات عرض کروں، کوئی حرج نہیں، آپ ہمارے جو ہے مجھے پیر صاحب نہیں سمجھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے میں بڑا پیر ہوں۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ آسمان کے جو ہے نجم تھے، چاروں ائمہ ان کی شان میں جو ہے ایسے تقدس کے وہ الفاظ و کلمات اردو میں اویلیبل نہیں ہیں کہ ان کے شاعر نشان ہم تحسین کر سکیں، تعریف کر سکیں، توصیف کر سکیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ الغرض وہ بھی ہمارے امام ہیں، گرچہ کہ ہم حنفی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، جیسا کہ تمام صحابہ کرام کا تقدس فرض ہے، واجب ہے، ایسے چاروں اماموں کا تقدس اور ادب و احترام واجب ہے، فرض ہے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے تو حضرت شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد تھے حضرت وکی، ان سے جا کر کہا کہ حضرت میں تب تھوڑا سا مجھے ذہول ہو جاتا ہے، یعنی مطلب بھول ہو جاتی ہے چیز، اور آج تو 100% ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، ٹینشن اتنا بڑھ گیا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے قوت حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کوئی یادداشت جو ہے باقی نہیں رہی۔ اگر کسی کو علامہ اقبال کی کوئی نظم آپ یاد کرا دیں جی، دوسرے دن آپ سنیں تو نہیں پڑھ پائے گا وہ۔ یہ خیر اللہ کا نور ہے جو ہمارے ہاں بھٹکل ایک جگہ ہے جی، بھٹکل میں ابھی جو ہے 3 مہینے پہلے 7 سال کی بچی نے حفظ کر لیا، واٹس ایپ میں آیا، آپ کے پاس آیا ہوگا۔ 7 سال کی بچی کوئی عمر ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 5 ہے؟ 5 تو ان سے 2 سال بڑی۔ یہاں بھی ایک بچی نے 7 سال میں، یا اللہ یا اللہ، پچھلے ہفتے وہ چونکہ اللہ کا نور ہے جی، تو وہ 7 سال کی بچی کو یاد ہو گیا۔ آج جو ہے نوجوان لیکن قوت حافظہ بالکل ناتوان، آخر اس کے ریزن یہ ہے کہ افکار ہیں، ہموم ہیں، غموم ہیں، بےہودہ ساری ذمہ داریاں اوڑھ کے رکھا ہے، اب تنخواہ ناکافی ہے جی، تو
बहरहाल तो उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत वकी से कहा, शकौत इला वकीन सुहिफ्ज़ी फ़अवसानी इला तर्किल मासी। तो इस पर बात निकली कि वो आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है, उसमें मैं मौजू को भूल गया था। हज़रत मैं जब भूल जाता हूँ चीज़ को, तो उसकी मैंने हज़रत की बारगाह में, शेख की बारगाह में, उस्ताद की बारगाह में मैंने जो है शिकायत की। तो हज़रत ने फरमाया ये तुम्हारा जो सूए हिफ्ज़ है, निस्यान, भूलना, उसका इलाज ये है कि तुम मकरूहात से परहेज़ करो। यहाँ हज़रत जानते हैं मैंने मासी का तर्जुमा जो है मासी से नहीं किया। अगर मासी से कर लो ना तो ईमान पर मौत नहीं आएगी। खताएं बुजुर्गां गिरफ्त खता, बड़ों की खता को बयान करना जो है ना ये कुफ्र है। अपने माँ बाप की खताएं बाहर बयान करना यह अल्लाह को बहुत नापसंद है। ईमान पर मौत नहीं आएगी। जे जाए कि औलिया कराम के शान में कोई गुस्ताखी करे, जे जाए कि चार अइम्मा कराम के शान में कोई गुस्ताखी करे, जे जाए कि साहबा कराम के शान में गुस्ताखी करे, अनबिया के शान में गुस्ताखी करना तो वो तो जहन्नमी ही है कमबख्त। वहाँ तावील और तौजीह ही नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे शाफ़ी, मकरूह जो चीज़ें होती हैं ना, मसलन समझाने के लिए कहता हूँ, अब मस्जिद में आते हुए कौन सा पैर रखना? अगर समझ लीजिए खुदा न खास्ता किसी वजह से ये हमने बायां पैर रख दिया तो ये अमल क्या हुआ? हाँ, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह के घर में हम आ रहे हैं तो जो है दाहिना पैर रखना चाहिए। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, समझ लीजिए कि पानी हमको पीना है जी, तो किस हाथ से पिएंगे? लेकिन किसी वजह से बाएं हाथ से पी लिया तो नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन यह है कि कराहत है। मकरूह मतलब कराहत है, फरिश्तों को कराहत है। अल्लाह मियाँ तो खैर बहुत दूर की बात है। हमारे साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जी पहली बशारत उन लोगों के लिए जो अल्लाह को पालनहार समझते हैं, असबाब को भी में रखते हैं और अल्लाह को ही मुसब्बिब असबाब समझते हैं पूरी ज़िंदगी, तो वो मलकूती निज़ाम से उसकी ज़िंदगी जो है मरबूत हो जाती है। खैर, हज़रत शाफ़ी तो आसमान के नजूम में से थे जैसे सहाबा, तो मुमकिन है ऐसा कोई इत्तफाक़ी कोई कराहत वाला अमल हज़रत से हो गया हो, इसलिए कि मुक़र्रिबाना बेशबुअत हैरान ये मामला है। वो हमारे समझ से बालातर है। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की बारगाह में जितने ज़्यादा क़रीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, उनका छोटा सा भी अमल बिगड़ा हुआ जी वो परेशान कुन होता है। और यहाँ जी बड़े से बड़ा गुनाह हो जाता है जी, और पशेमानी नहीं होती। परेशानी क्या होगी? पशेमानी नहीं होती। अब स्कूल के लिए बच्चा जा रहा है, अम्मी जान ने कहा अरे भाई वो चीज़ ला दो, होता ना घरों में। अब वो ऐसे नहीं हमारा टाइम, हम जा रहे हैं, निकल गए। गुनाह कबीरा क्या है? भाड़ में जाए तेरी कॉलेज कमबख्त। माँ ने कहा पहले वो फर्ज अदा कर।
ایسے اگر ہم ماضی کو ٹٹولیں کہ ماں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، ابا حضور کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، کیا رہا، جو باحیات ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں کہ ماں بھی حیات ہے اور ابا بھی حیات ہیں، تو معافی تلافی کی گنجائش ہے۔ سمجھ لیجیے کہ اگر وفات ہوگی والدین کی تو کیا کریں گے؟ ستیہ ناش، یتیم ہو گیا وہ شخص، بے وارثی، کوئی اس کا وارث نہیں ہے کمبخت ہے۔ اب یہ کہ قیامت میں انشاءاللہ والدین معاف کریں گے اپنے بچے کو جہنم میں جاتا تھوڑی امی جو ہے پسند کریں گے، تو کہیں گے نہیں میرے بچے کو جنت پہ بھیجیے اللہ، جب تک میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جاؤں گے، یہ کہیں گی اماں جان۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ اللہ کے رسول کے بعد والدین کا مقام ہے اسلام میں۔ یہ ایرے گرے نتھو خیرے کا جو ادب احترام ہم جو کرتے ہیں جی، وہ نفل میں آتا ہے بابا، فرائض میں نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ پیر صاحب کو پیٹ نہیں دکھاتے، مثلا یہاں پیر صاحب بیٹھے ہیں، مصافحہ کر کے ان کو جانا ہے نا، تو ایسے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ادب ہے وہ جی، کیا ایسا ادب آپ نے والدہ کے ساتھ کیا؟ کسوٹی والدین ہیں، کسوٹی والدین ہیں۔ تو اگر موقع ہے کبھی تنہائی میں، خلوت میں، گوشہ نشینی میں، تو مکروہات کو بھی سوچیں، محرمات کو بھی سوچیں، اور منکرات کو بھی سوچیں، اللہ کی مبغوضات کو بھی سوچیں۔ یہ ورڈز زیادہ مہنگے تو نہیں پڑ رہے ہیں؟ ہاں تو مہنگے پڑھنے دیجیے نا، کیوں نہیں عربی سیکھا آپ نے؟ عربی سیکھ دے تو پھر یہ جو ہے اس کی تسہیل کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تسہیل پر یاد آیا کہ لوگوں کو بہت شکایت ہوئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مؤلفات ہیں اور تصنیفات ہیں جی، حضرت کی جو تصنیفات ہیں، مؤلفات ہیں، وہ ذرا سا جو ہے سمجھ میں آسانی سے اس کا معنی، مفہوم، مراد، مختصر نہیں آ رہا۔ غیر حضرت نے تو نہیں کہا، حضرت کے بعض خلفاء نے حضرت کے ملفوظات اور حضرت کے جو مجالس ہیں اس کی تفصیل کی ہے۔ اب وہ اویلیبل ہے، دہلی میں آپ منگا سکتے ہیں۔ ویسے ڈائریکٹ حضرت کے جو ملفوظات ہیں اور تقاریر ہیں، مجالس ہیں، وہ الگ ہیں، تو لیکن وہ علماء کے لیے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑی بہت فارسی بھی آتی ہے، اور عربی تو خیر ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ 7 سال عربی پڑھتے ہیں وہ، جیسے کوئی گریجویٹ ہو جی، کسی کے پاس ڈگری ہو تو اس کے لیے انگریزی کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ تو سب سمجھتا ہو۔ تو تفصیل پر یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی لٹریچر ہے اس کی تفصیل ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ مترادفات ہیں، تو اس پر بات چلی کہ میں بھی تھوڑا سا وہ مترادفات کہہ گیا۔ تو جو حضرات یہاں خاص طور سے ینگ جنریشن بیٹھا ہوا ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ سب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، ہاں، تو یہاں مرکز المعارف ہے جی، تو 1 گھنٹہ آپ حضرات تشریف لے جائیں جی، وہاں عربی لینگویج پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، ہمارے بنگلور کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں بچے فرینچ سیکھ رہے ہیں، جرمنی سیکھ رہے ہیں جی، چائنیز سیکھ رہے ہیں، کائے کے لیے بھائی؟ جابس کے لیے، اور کیا کرے؟ جرمنی زبان سیکھ کر وہ کیا کرے گا؟ لیکن اس میں جابس ہیں۔ آج کل ITs کا زمانہ ہے، تو
بہت سارے جو ہے رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اور کروڑوں راستے رزق کے کھول دے تاکہ یہ ہمارے پڑھے ہوئے بچوں کو روزگار ملے. تو جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، خاص طور سے نوجوان طبقہ، جی کیا وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ عربی زبان سیکھنے کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ قربانی دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عربی نوجوانوں سے کہا ہے، بوڑھوں سے. چلیے جو ہے دسترخوان میں آپ بھی شریک ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان مقدس زبان ہے. یہ زبان، اور آگے میں کہوں تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، یہ نورانی زبان ہے. ساری زبانیں اللہ کی ہیں. وہ اختلاف السنتکم، تمل ہو، تیلگو ہو، ملیالی ہو، اور گجراتی ہو، بنگالی ہو، یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں. کشمیری ہے، سب اللہ کی زبانیں ہیں. لیکن عربی زبان مقدس زبان ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے. خود اللہ نے قرآن مجید کو نور سے تعبیر کیا ہے کئی جگہوں پر. تو قرآن کس لینگویج میں ہے؟ عربی میں ہے صاحب. اچھا آپ کو یہ بتا دوں، اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے، 8:15 بجے ہے. یہ بتا دوں کہ دنیا میں اس وقت غالباً 300 سے زیادہ زبانیں مستعمل ہیں. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے جن کو تسلیم کیا ہے وہ غالباً 300 ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ برزخ میں جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ برزخ کا کیا ہے؟ یہ مطلب حضرت سے فرما رہے یہ ہے سوال جواب. کوشچن ہوں گے، اس کا آنسر دینا پڑے گا. تو وہ آپ میں سے کوئی بتائے گا 300 زبانوں میں سے کون سی زبان میں کوشچنس آئیں گے اور جو ہے اس کا آنسر دینا پڑے گا؟ ملیالم میں؟ کس میں؟ ارے جب آپ سب کو معلوم ہے کہ عربی میں جواب دینا ہے تو آپ نے عربی کیوں نہیں سیکھی؟ خیر گھبرائیے نہیں، مذاق کر رہا ہوں میں آپ کو. وہاں آٹومیٹک عربی آ جائے گی. آپ سیکھیے نہ سیکھیے، لیکن پر برزخ کی زبان وہ عربی ہے. کسی بھی زبان کا، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، یا فلاں یہاں کے ہندو ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی برزخ میں جائے گا وہ آٹومیٹکلی اس کو عربی آ جائے گی. اور ہمیشہ وہ زبان اس کی رہے گی. اس لیے کہ قرآن شریف میں جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت والوں سے کچھ جو ہے مطالبات کریں گے کہ تھوڑا سا پانی دے دینا جو بھی مانگنا ہو بیچاروں کو. تو وہ کس زبان میں مانگیں گے؟ تو مطلب، اور جہنم میں کفار کب تک رہیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ جی خالدین فیہا ابدا. ہاں زمانہ ختم. موت کو ایک کبش کی صورت میں لایا جائے گا. کبش کو کیا کہتے ہیں؟ مینڈا. ہاں موت جس کو کہتے ہیں نا، تو موت کو ایک کبش کی صورت میں لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں. پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کیا کریں گے؟ ذبح کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ ختم. جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور
کفار اور مشرکین وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنتیوں کی زبان اور دوزخیوں کی زبان کون سی رہے گی؟ بھائی اتنی ویلیو ہے بھائی اس کی. یہاں عربی نہ سیکھنے پر جاب نہیں ملتا، بھاڑ میں جا جاب. اب جا کے تھوڑا سا دروازے بند ہوئے ہیں گلف کے، ورنہ پہلے عربی سیکھتے تھے بچے. وہ عربی سیکھنے کی کتابوں کا سیٹ ہوتا یعنی انگلش میں، تو اس میں بول چال وغیرہ عربی ٹرانسلیٹ انگلش ٹرانسلیٹ کے ساتھ، کیونکہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ جا رہے تھے گلف، سعودی عرب، قطر، عمان وغیرہ، تو پہلے ہی سے تھوڑی بہت عربی سیکھ کے جاتے تھے وہ. لیکن چونکہ اب بڑے حضرت آ رہے ہیں، خیر ہمارے پڑپوتے یا ان کے پڑپوتے سے ان کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بڑے حضرت آ رہے ہیں نا، تو اب جو ہے وہ سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں. اب اس کا ریئل سیل بھی جو ہے اس کورونا کے ذریعے سے ثابت بھی ہو گیا. نیو ورلڈ ون آرڈر. جی اس وائرس نے ثابت بھی کر دیا کہ اس کا پریپریشن شروع ہو گیا ہے. وہ حضرت آئیں گے اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی. جی اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خرق عادت چیزیں عطا فرمائیں گے کہ صحرا کو گلشن بنا دیں گے. ایک صحرا ہے چٹیل میدان، وہ صرف بولیں گے زبان سے وہ جو ہے گلشن بن جائے گا. وہ حضرت تشریف لانے والے ہیں نا، تو اس لیے اب جو ہے یہ سارے رزق کے دروازے ایک ایک کر کے جو ہے وہ کلوز ہو رہے ہیں. وہ حضرت سے لوگ شاید نہیں پتہ ہوگا بھئی دجال دجال تشریف لانے والے ہیں، تو اس سے پہلے فضاقت علیہم الارض بما رحبت، انفرادی زندگی بھی اور ملت کی حیات بھی، اور اس کے لپیٹ میں عالم انسانی بھی، جی وہ تنگیوں کا شکار ہو جائیں گے. برکتیں ختم ہو جائیں گی. 1,00,000 تنخواہ ہے لیکن پھر بھی خرچدار رہے گا وہ شخص. ایسی بیماریاں عطا فرما دیں گے کہ جمع پونجی سب جو ہے ختم ہو جائے گی. یا پھر چور اچک کے آئیں گے اور تجوری لے کے نکل جائیں گے. یہ پھر پھٹیجے کا پھٹیجا رہ جائے گا. جو بھی تنگیاں ہوں گی، آفات، بلیات، امراض، جی یہ تسلسل کے ساتھ میں عذاب کے طور پر نہیں، سزا کے طور پر جی اس کا سابقہ پیش آنے والا ہے اور اس کی شروعات ہو چکی ہے. اس سے زیادہ ہم کیا آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں کہ سید الاولین سید الآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مواجہ شریف میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں لاکھ ہو گیا مخفل. اس سے بڑھ کر اور کیا ہم آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں؟ ابھی راستے میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کنٹینیو تھا. بھئی انہوں نے عمرہ بند کیا نا، لیکن ملائکہ کو تو بند نہیں کیا نا. جب ملائکہ کو بند نہیں کر سکے یہ آل سعود، تو جنات کو کیا بند کریں گے؟ جو جنات تو حضور کے غلام ہیں. آپ نبی الثقلین ہیں، انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی.
تو یقیناً کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ حاضری دیتے ہوں گے اور درود پڑھتے ہوں گے، اور جنات کروڑوں کی تعداد میں تشریف لاتے ہوں گے اور درود پڑھتے ہوں گے۔ ہاں، ان کم وقتوں نے ویزے بند کر دیے، ٹھیک ہے، بند کر دیا۔ اپنی زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، بھلا بتائیے۔ اور جیسے حضرت آئیں گے اس سے جو نزدیک تر کیا ہوگا؟ یاد رکھو، سب سے بڑی پونجی ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو فلیٹس دے رہے ہیں، پلاٹس دے رہے ہیں، جی، بینک بیلنس دے رہے ہیں، اور ڈگریاں ان کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا، پوری زندگی مشقت جھیل کر اپنی اولاد پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑھیا ہے، لیکن یہ کفار بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یورپ والے نہیں کر رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے، سب کر رہے ہیں، تو اس میں کیا تیر مار لیا؟ یہ ضرور کیجئے، اس لیے کہ اس کا بھی حکم ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ شاباشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے موت کے بعد جو ہے اپنے وارثین کو جو ہے وہ غنی چھوڑ کر جائے۔ سمجھ گئے نا؟ بھئی اچانک جو ہے گھر کا بڑا مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا کسی بیماری میں مر گیا، اور کوئی جمع پونجی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ جی، تو اولاد جو ہے یا تو چچا کے پاس جائے گی یا ماموں کے پاس جائے گی، بھیک مانگے گی۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ لا حول ولا قوت، تھوپ ہے ایسی زندگی پر کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی کسی کے محتاج ہو جائے، اب ہماری اولاد کسی کے سامنے جو ہے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے، تھوپ ہے ایسی زندگی پر۔ ہوش کے ناخن لیجئے، جمع پونجی کیجئے، کیونکہ موت سر پہ بالکل جو ہے سایہ فگن ہے، اور کس وقت کس کی موت آ جاوے، کس جگہ پہ آ جاوے، بالکل انسان لا علم ہے۔ تو خاص طور سے وہ لوگ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اولاد ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے پونجی کو محفوظ رکھیں، بینک میں نہ رکھیے گا، جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ کتنی گنجائش ہے بینک میں رکھنے کی؟ انکم ٹیکس سے جو یہ ہے چھوٹ ہے، کتنے کی ہے؟ ہاں، 2.5 لاکھ تک بینک میں رکھیے، کوئی حرج نہیں، بقیہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے پاس رکھیے۔ لیکن یہاں اہلیہ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً پتہ چلے گا پرچیزنگ کے نکل گئی سپر مارکیٹ۔ بہرحال جو بھی کرنا ہو جتن کیجئے، یہ حکم شرعی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ اپنے وارثین کو غنی چھوڑو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ فرض ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، کھلا اعلان ہے بھئی اللہ کا، رسول اللہ جو دے دیں، ماں جو دے دیں، جی، اس کو زندگی بناؤ۔ ہاں، جس چیز سے حضرت منع فرما دیں، جی، اس سے بالکل دور رہو۔ اب یہ حضور کا میں نے فرمان پیش کیا، تو آج کے بعد سے جو ہے پونجی کو محفوظ رکھیے۔ اس کے لیے ایک آسان نسخہ دیتا ہوں، وہ لاک ڈاؤن میں ہمارے سمجھ میں بھی آ گیا۔ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت کا دور رہا، نعمت کا دور رہا۔ بنگلور میں جو ہے شادی محل ہے نا، میرج ہال، وہ ایک دن کا 7 لاکھ روپے ہے، ایک دن کا 7 لاکھ روپے۔ جب 7 لاکھ کا جب وہ میرج ہال لے گا، تو اس میں جو ہے کتنے لوگوں کو بلائے گا؟
कम से कम जो है 1000 आदमी को तो बुलाएगा ही, तो मजीद 7 लाख का खर्चा। तो लॉकडाउन जो है आमीन ना कहिएगा, हम चाह रहे हैं कि जिंदगी भर जो है हमेशा के लिए लॉकडाउन आ जाए। आखिर में जब अनलॉक हुआ तो हुकूमत ने कहा कि इधर से 25 उधर से 25, अब जाके 50-50 की परमिशन मिली है कि दुल्हन की तरफ से 50 आदमी और दुल्हा की तरफ से 50 आदमी ये मैरिज में शरीक हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि सादा, तो आसान तरकीब ये बता रहा हूँ आपको कि आज से नियत करके यहाँ से उठिए कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी ज़िंदगी आसान होगी, लग्जरी ज़िंदगी को हम तर्क कर देंगे, हमको अब लग्जरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। चनाचे सहाबा कराम का वजीफ़ा क्या होता था आपको बताऊं, ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, आराम की ज़िंदगी, ऐश की ज़िंदगी वो मौत के बाद है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है। और चूंकि हमने दुनिया को ही बना रखा है इसलिए जूता भी 5,000 का चाहिए और कटिंग भी हजाम के पास 200 की है। कितनी की होती है? हाँ? तौबा 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 तौबा, 1000 की भाई बिल्कुल नहीं, इजाज़त नहीं है, 200 की गुंजाइश है। तो लग्जरी ज़िंदगी बिल्कुल ताखे निस्यां, ताख पे रख देंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु आलम घर से निकल रहे हैं टू व्हीलर में जी, हम तो सही जा रहे हैं वन वे में, पता नहीं कोई अवबाश जो है आजकल तो शराब नोशी आम हो गई है जी, पता नहीं आके जो है एक्सीडेंट कर दे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो हमेशा मौत को सामने समझकर ज़िंदगी हम गुजारेंगे ना तो तबीयत में आसान चीज़ को इख्तियार करना आसान हो जाएगा। और अगर ये समझें कि नहीं 80 साल जिएंगे और ये जो राहतों के निज़ाम हैं ये कंटिन्यू रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई मशवरा सजेशन नहीं है। ठीक है, अल्लाह में आबाद रखे और नेमतें आता फरमावे। आप लाखपति हैं तो करोड़पति बन जाइए, करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाइए, तो अरब के बाद क्या है? खरब ना, खरबपति बन जाइए तो हमारी दुआ शामिल हाल है। लेकिन वो सोच वो फिक्र पानी का बुलबुला है, किसी को भी बैठ सकता है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। कौमों की जो ज़िंदगियाँ हैं, मिल्लत की जो ज़िंदगी है जी, हर एक की अजल माँ के पेट में लिख दी गई। जब बच्चे को रूह फूंकी जाती है जी, उसी वक्त तकदीर लिख दी जाती है। हमने बड़ों से सुना है, आपने भी सुना होगा घर की मस्तूरात से कि ना एक दाना बढ़ेगा ना एक दाना घटेगा। ऐसे ही सादी अलर्रहमा फरमाते हैं, उनकी बहुत मशहूर किताब है, अंग्रेज़ी में भी है, गुलिस्तान और बोस्तान, तो मदरसों पढ़ाई जाती है, देवबंद में भी है। जहाँ दरस निज़ामी है वहाँ फ़ारसी का चलन अभी मौजूद है। तो उसमें फरमाते हैं कि सांसें लिख दी गई हैं। ऊपर की वाली कितनी सांसें, नीचे वाली 2 सांसें होती ना, 2 ही होते हैं ना, जो अंदर एक सांस जाती है एक ऊपर आती है। तो ऊपर वाली सांस और नीचे वाली सांस आखिरी कब है वो भी लिख दी गई है। किस ख्याल में है मियाँ 80 साल जियोगे?
اب جو حالات درپیش ہیں نا سامنے جی، اللہ تعالیٰ جلد سے اپنے حضور بلا لے، اس کی دعا ہے، اس لیے کہ شر کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، کفر کا دور ہے، شرک کا دور ہے، معصیتوں کا دور ہے، لغویات کا، خرافات کا، واہیات کا دور ہے یہ دور۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھی کو جلدی سے ہی بنا لیجئے، ورنہ خیر نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی کو اللہ میاں کے سپرد کر دیجئے کہ وہی میرا پالنہار ہے، تب جا کے جو ہے کچھ ضمانت کا لفظ ہم دے سکیں گے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا جو مرحلہ موت کے بعد ہے وہ برزخ کا ہے، تو اس میں 3 جب تک سوالات کے جوابات صحیح ہم نہیں دے پائیں گے تو دشواری ہے، اور ہم انشاءاللہ دے پائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تمہیں پالنے والا کون ہے؟ تو دنیا میں ہم نے ہی کی زندگی اختیار کی تھی تو فوراً کہیں گے ربنا اللہ، میری پرورش اللہ نے کی، تو اسباب ذہن میں نہیں آئیں گے، ذرائع وسائل ذہن میں نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ اللہ میاں یاد آئیں گے، کہیں گے کہ میری زندگی تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی ہے، ربی اللہ، میرا رب پالنہار اللہ ہے۔ جی صحیح جواب، 100%، فرسٹ کلاس، رینک، جائیے رینک۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینک، تو زندگی کے تمہارے اطوار کیا تھے دنیا میں، تمہارے زندگی کے عادات کیا تھیں، خصائل کیا تھی، نشست و برخاست کیسی تھی، کن ضوابط پر، کن اصولوں پر تمہاری روش رہی زندگی میں۔ تو چونکہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق تھی، نہ ہم نے سود کھایا، نہ ہم نے زنا کیا، نہ ہم نے غیبت کی، سوال ہی نہیں ہے، تو فوراً کہے گا دین الاسلام، میری زندگی اسلام، جیسی کرنی ویسی بھرنی بھائی۔ زندگی میں وہ اسلام پر رہا تو آٹومیٹکلی جواب اسلام کا آئے گا۔ ہاں اگر اسلام پر اس کی زندگی نہیں رہی، یورپین کلچر پر رہی، تو چھٹپٹا جائے گا وہ کہ کیا جواب دیں۔ پوری تہذیب زندگی کی جو ہے وہ مغرب کی تھی، مغرب کو کیا کہتے ہیں؟ یورپ کی زندگی اس نے اختیار کی، شریعت کی زندگی تھی نہیں، تو فیل ہو جائے گا۔ ہم پاس ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علماء کرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ حضرات تو حضرت فیض الوحی صاحب کے فیض یافتہ ہیں، آپ کے بارے میں نہیں عرض کر رہے ہیں، ایک عمومی بات عرض کر رہے ہیں۔ جو غیروں کی تہذیب اختیار کرتا ہے وہ سٹ پٹا جائے گا وہاں پر۔ تیسرا کیا سوال ہے؟ امن نبیو، امن نبیو، آپ کے نبی کون ہیں؟ جو سوال ہی نہیں، یہ بچہ بھی کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے تو درود پڑھ لیا، لیکن یہاں کچھ لمحے فکریہ ہے، لمحے فکریہ ہے، اور روایتیں ہیں اس کے ساتھ میں۔ ایک صورت نورانی ظاہر ہوگی، ایک صورت نورانی ظاہر ہوگی۔ وَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صورت، یہ کون ہے؟ بزرگ جی، تو کافر کیا کہے گا؟
ہائے ہاتھا لا ادری، یہ الفاظ ہیں حدیث میں. افسوس افسوس میں ان کو نہیں جانتا. لیکن جو عاشق رسول ہے وہ کہے گا ارے یہی تو ہے جن کے قدموں پر پوری زندگی نثار و فدا. یہ میرے نبی ہیں جن کی زندگیاں سنتوں کے مطابق ہے، وہ جو ہے کامیاب ہے. 100% ان کو مارکس فرسٹ کلاس پاس ہو. اور جن کی زندگیوں میں سنتوں کا نور نہیں ہے وہ سٹ پٹا جائے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ جیسے کہ میں نہیں جانتا یہ کون حضرت ہے، تو فیل ہو گیا. تو پہلا جو سوال ہے وہ ربوبیت کا ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربوبیت سے گزرے پھر جو ہے نیکسٹ، پھر نیکسٹ. جب پہلے ہی مرحلے میں گڈھے میں گر گیا تو پھر جیسا کہ محشر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ اولین پرشش روز محشر نماز بود. پہلا سوال جو قیامت میں محشر میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز. پھر آگے اور مراحل ہیں، زکوٰۃ پوچھیں گے، حج پوچھیں گے، جی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے ذرے کی مقدار بھی نیکیوں کی پرشش ہے اور برائیوں کی پرشش ہے. جب ذرے کی مقدار بھی وہاں چھوٹ نہیں ہے تو بھلا بتائیے کبائر کا کیا عالم ہوگا. کبائر مطلب جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ. تو بیان کہیں آپ پر بھاری نہ پڑ جائے، اس لیے زیادہ گہرائی میں لے جانے کے بغیر، گہرائی میں آپ کو اتارنے کے بغیر آپ کو بہرحال ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جو بشارتیں دی ہیں ہم اس کے مستحق ہیں انشاءاللہ. بس اس کی آسان ترکیب، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریر کا موقع نہیں ہے، تدبیر کا ہے. آسان تدبیر اس آیت شریفہ کے مصداق پر، اس کے کسوٹی پر، اس کے معیار پر 100% اترنے کی تجویز تدبیر کیا ہے؟ وہ ہے نیک صحبت. بس صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح. آج کے بعد سے صحبت پر نظر رکھیں، نیک صحبت اختیار کریں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جو وقت کی ناقدری کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت کی ناقدری کرتے ہیں اور ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، تو پھر بھائی خصوصی دعائیں آپ کو سوغات کے طور پر دے کر ہم بنگلور واپس ہوتے ہیں. جو ہے اللہ حافظ، اللہ آپ کی مدد فرمائے. لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ کلمے پر موت آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں. جیسے میں نے حدیث میں کہا کہ اصل اعتبار موت کا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد دنیا سے رخصتی ہے، پھر جو ہے واپسی نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو جنت والی زندگی یا پھر دوزخ والی. اس لیے خدا را اللہ کا واسطہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمام حضرات، معتقدین میں سے، مریدین میں سے، متعلقین میں سے حضرت فیض الوحید صاحب کے ہیں جن کا مزار ابھی بالکل قریب ہی میں ہے. جب فاتحہ پڑھیے حضرت کو
کوئی قرآن پڑھ کے بخشیے، اور ان کی نصیحتیں اگر یاد ہیں تو اس کو ریپیٹ کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ نیک صحبت، کبھی کبھی جو برکت المعارف ہے وہاں جائیے، بچوں کو کی زیارت کیجیے۔ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کو کہتے ہیں رسول اللہ کے مہمان، ان کو دیکھ لینا خود جو ہے باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت۔ اور کبھی کوئی جماعت اگر آ گئی کہیں باہر سے تو تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ بھی گزار لیجئے، اور 3 دن دے دیں، عشرہ دے دیں، چلہ دے دیں تو خیر وہ نور علی نور ہے، آخری درجہ ہے کہ نصرت کر لیجئے۔ یا پھر کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں واعظ و بیان ہو رہا ہے جی، اس میں ضرور سے شرکت کیجیے۔ تو یہ چند عرصے کی صحبتیں انشاءاللہ وہ باہر کی جو بری صحبتیں ہیں اس سے آپ کو دور کرنے کا موجب بنیں گے۔ کیوں بھی کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں بنگلور واپس ہو جاؤں؟ چلیے، اللہ کا کلام ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ہم نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ ہماری پرورش جو ہے اللہ فرما رہے ہیں، اور اس عہد پر، اس یقین پر، اس ایمان پر ہم موت تک جو ہے پابند رہے، تو وہ جو آگے کی آیتیں ہیں، بشارتیں، بہت بشارتیں، تو کیا ہے وہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اب اس کا ترجمہ تو ہم نہیں پیش کر سکتے، سواٹ ہو گئے ہیں، آپ علماء کے دامن سے وابستہ ہوئیے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھیے، اور درس قرآن، یہاں درس قرآن ہوتا ہے، تو پھر تو معاملہ ختم، ہم بنگلور واپس جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا؟ اچھا دعا ہی کی نہیں ضرورت۔ اچھا لیکن اس کا آپ سب لوگ اگر وعدہ کریں کہ آج سے بری صحبت سے پرہیز کریں گے اور نیک صحبت کو اختیار کریں گے تو دعا کریں گے، ورنہ تو ہم چلے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا ہے؟ چلیے 3 دفعے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے، قصوروار بندے، ناکارہ بندے، ناہجار بندے، بے عمل بندے، بد عمل بندے، ہم اپنی شان میں جو آخری ذم کے الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کمتر ہیں یا اللہ، لیکن ہیں تو آپ کے بندے، آپ ہی نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہم کو پیدا کیا اور اپنی روح پھونکا اور تقدیر آپ نے لکھی، کوئی اور تو ہے نہیں جو ہم کو، جس نے ہم کو پیدا کر دیا۔ ہاں، اس میں ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے اسباب پر تکیہ کیا، ہاں اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے دین کو بھی میں رکھا، جبکہ 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول جو اسلام لے کر آئے، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سرور و سرتاج، تاجدار مکہ و مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا ایک ہی کلمہ تھا کہ دنیا بھی ہونا، دین ہی ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تھوڑے 2 دن کی دنیا کے بعد دائمی دنیا میں ہم کو جانا ہے، وہاں سکہ، کرنسی دین ہے، نہ کہ دنیا۔ یا اللہ،
آج کا یہ لمحہ ہے اور موت کی وہ آخری سانس اندر کی یا باہر کی وہ آپ کے علم میں ہے. بس دنیا کو بھی کے زمرے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اور دین کو ترجیح دینے، اولیت دینے اور فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما. اور یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما، ہماری بیویوں کو عطا فرما، ہماری بچیوں کو عطا فرما، ہمارے لڑکوں کو عطا فرما، ہمارے اعزاء کو عطا فرما، ہمارے فرینڈ سرکل کو عطا فرما، پوری امت محمدیہ جن و بشر کو فردن فردن شخصاً شخصاً سب کو عطا فرما. یا اللہ یہ موقع اچھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم کچھ اور بھی بھیک لے لیں. ادھر 2 سال کی جو مدت گزری ہے یہ بہت آفت رہی، گرچہ کہ یہ بیماری ایجاد بندہ ہے لیکن بہرحال مصیبت تو ہم ہی کو سہنا پڑی. یا اللہ اس میں ایک تو ایجوکیشن کمزور ہو گیا، مدارس بند ہو گئے، مساجد بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا. اب جا کے اندلاک کہیں کہیں ہے، اس پہ سختی تو ہے، ماسک کی ہے اور جو ہے ایک گز دوری کے لحاظ کی ہے، جو بھی ہے. یا اللہ اس درمیان میں جن کی وفات ہوئی ہے، چاہے وہ کرونا سے ہوئی ہو یا ایسے طبعی جیسے حضرت فیض الوحید صاحب کی وفات ہوئی ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اور جو بیمار ہیں اب ہیں حال میں، جو ان کی بیماری ہے، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل تام مستمر دائم عطا فرماؤ. اور جو اس درمیان میں روزگار متاثر ہونے کی وجہ سے قرضوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے لون لے رکھا ہے کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، لیکن اب وہ ادائیگی سے معذور ہیں، مجبور ہیں. جو جس طرح سے بھی قرض کا بوجھ ہے پیٹھ پر، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنے مومن بندوں کا قرض ادا فرما. یا اللہ ہماری بچیاں 20 سال کی ہو گئی ہیں، 22 سال کی ہو گئیں، 25 سال کی ہو گئیں، بچے بھی. یا اللہ جلد سے جلد، کیونکہ حکم شرع ہے، بلوغت کے فوراً بعد نکاح کرنا ہے لیکن نہیں کر سکے، 25 سال ہو گئے. بہرحال ہم سے غلطی ہو گئی، بس ان بچیوں کے لیے بچوں کے لیے نیک رشتہ عطا فرما. اور بالکل سادگی کے ساتھ آسان طریقے سے، مسنون طریقے سے مسجد میں نکاح، اور پھر بالکل ادھر سے 25 ادھر سے 25، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں اجازت تھی، ایسے ولیمے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری پورے اعمال میں برکت عطا فرما، پوری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکت بھر دے. ایسے ہی ہمارے جو اوقات ہیں، اوقات پہ بھی برکت بھر دے. 1 گھنٹے میں ہم 4 گھنٹے کا کام کر لیں. یا اللہ اتنی حاجتیں ہیں کہ اس کی لسٹ دراز تر ہے، 10 صفحے چاہیے حاجتیں لکھنے کے لیے. اور ایسے ہی مشکلات ہر روز اس میں نمبر صفر بڑھ رہا ہے، ایک کے بعد 1 صفر، 2 صفر، 3 صفر. یا اللہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر، جیسا کہ ہمارے اولیاء اللہ نے نسخہ دیا ہے، چاہے وہ حضرت عبدالقادر جیلانی ہو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، سید احمد کبیر رفاعی ہو،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت بہاؤالدین نقشبندی ہو، یا ہمارے ہندوستان کے حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ اولیاء کرام نے جو نسخہ دیا ہے، یا اللہ اس نسخے کو میں حاضرین کے خدمت میں سوغات کے طور پر پیش کرتا ہوں، تدبیر کے طور پر پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ مسجد میں یا گھر میں کمرے میں خلوت میں، تخلیے میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں بیٹھ جائیں اور 11 دفعے درود شریف پڑھیں۔ پھر اردو میں اللہ کو سامنے سمجھ کر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس تصور کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں بیان کریں، مجھے یہ حاجت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، اور گریہ و بکا کے ساتھ میں 1-2 آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میری حاجت براری فرما۔ یقیناً حاجت براری ہوگی، اور اپنے مشکلات کو بیان کریں، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یا اللہ میرے رب یہ پریشانی ہے، آپ مشکل کشائی فرمائیں۔ آپ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یہ دنیا نہیں، عالمین میں تصرف صرف آپ کا حق ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، غیر اللہ فنا۔ ہاں جو لوگ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھوکریں کھائیں، کچھ حاصل نہیں ہے۔ ادھر ادھر جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، امیدیں وابستہ رکھیں، کچھ حاصل نہیں، کہیں سے مراد پوری نہیں ہوگی، یہاں سجدہ ریز ہونا پڑے گا، یہاں رکوع میں آنا پڑے گا، یہاں گڑ گڑانا پڑے گا۔ یا اللہ اس کے علاوہ بہت ساری تمنائیں بھی ہیں، ہر ایک کی تمنائیں ہیں، مستورات کی تمنائیں ہیں، والدین کی تمنائیں ہیں۔ یا اللہ اس کو ایک ایک کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہم کو کرنا ہے، تاکہ ساری نیک خواہشات ہماری پوری ہوں۔ جنت میں تو خیر پوری ہوں گی، وما تشتہی انفسکم، لیکن دنیا میں بھی جنت میں آپ ہی ہیں نا، تو دنیا میں آپ ہی ہیں، تو یہاں بھی ہمارے تمنائیں پوری کیجئے نا۔ اور آپ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے ان الدنیا خلقت لکم، یہ کائنات تو عاشقان رسول کے لیے اللہ نے بنائی ہے، بدعتیوں کے لیے نہیں، فساق و فجار کے لیے نہیں، کفار و ملاحدہ و مشرکین اور زنادقہ کے لیے نہیں۔ ہاں وہ ہمارے برکت میں کچھ کھا لیں جیسے جانور کھاتا ہے، العوام کالانعام، یہ جانور ہے، وہ ہمارا نام لے کر کھا جائے۔ بہرحال بنی آدم ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جب مناجات ختم ہو جائے، بارگاہ رب العزت میں پوری فہرست ہم پیش کر دیں اپنے حاجات کی، اپنے دشواریوں کی، پریشانیوں کی، اور اپنی تمناؤں کی پوری لسٹ ہم بیان کر دیں اردو میں، تو پھر 11 دفعے درود شریف پڑھ لیں۔ اول و آخر 11 دفعے درود شریف کے درمیان میں اللہ سے جو بھی مانگنا ہو بھیک کے طور پر مانگے، یہ آخری تدبیر ہے۔ اس میں جو مانگنا ہے، نمازوں کا ذوق مانگیں، اور صدقہ و خیرات سخاوت کا ذوق مانگیں، اور برزخ میں اعلیٰ علین مانگیں، محشر میں رسول اللہ کے شفاعت مانگیں، اور محشر میں عرش کا سایہ مانگیں، اور جنت میں 7 دروازوں میں سے ہر دروازے میں سے جو ہے اذن مل جائے وہ مانگے، کہ ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ گئے کہ چل دوسرے دروازے میں جائے، نہیں، 7 دروازے ہمارے ہیں جنت کے،
اور پھر یہ بھی مانگیں کہ خبر کے تینوں سوالات کے جوابات صحیح ہم دے سکیں، اور جب تک اسرافیل دوسرا سور نہ پھونک دیں، برزخ میں انبیاء کرام کی زیارت ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں تب تک پیشی ہو، جو مانگنا ہے مانگیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا ہے اپنے کلام میں، اے میرے بندو جو مانگنا ہے مانگو میں دے دوں گا، اس لیے کہ میں وہاب ہوں۔ وہاب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ہم کو؟ بلکہ میں کیا ہوں؟ مبدی نعم قبل استحقاق، یہاں بغیر استحقاق کے میں نعمتوں کو اونڈیلنے والا ہوں۔ تم کیا مانگو گے؟ یہ کار مانگو گے، ایک بنگلہ مانگو گے، ایک جو ہے 1000 جو ہے سیب کے درخت کے باغ مانگو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت نہیں رکھتی، کیا مانگو گے تم؟ بہرحال 3 دفعہ درشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم ہو گیا، اذان دے دو، فوراً اذان دو، فوراً اذان دو۔